حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کر کے اور خونریزی کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی کھیکڑی کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں گوشت ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حصے، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے تکبر اور سرکشی میں صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے، اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہیں، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا۔ اس بات نے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا۔ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے، اور آدم آخری مخلوق ہے، بھلا مٹی کو آگ سے کیا نسبت؟ میں تمام حالتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مدعے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب ان کی تکبر اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے تکبر نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے تجھ کو ظالم قرار دیا۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے، اور یہی تیرے عمل کا بدلہ ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف کرنے، تکبر اور غرور کے انجام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو اللہ رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اسی لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو مردود قرار کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے سامنے، پیچھے، آس پاس اور چاروں اور سے ان کو گمراہ کروں گا،
اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ میرے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو جا اور اپنے پیروکار کی ابدی لعنت جہنم کا انتظار کر۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس طرح تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے۔ عرض کیا کہ اگر اس ہستی کے پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تہلیل میں لگا رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون و چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو اس خاکی سے اتنا و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خوریزی پیدا کر دے۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر اس حکمت پر مبنی ہے۔ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملوں میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال ظاہر ہونے سے پہلے ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ کائنات کا پیدا کرنے والا ان حقیقتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم میں نہیں۔ اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق مشگافی کریں، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو اپنے آپ آدم کی برتری اور اللہ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو نہ صرف ماننا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عجز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت آدم کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی صفت علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے؟ مگر اللہ سے قرب رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کب دیا گیا کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ زمینی خلافت کا مدار تسبیح و تہلیل کی کثرت اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ علم نامی صفت پر ہے، اس لیے کہ ارادہ، اختیار، قدرت و تصرف اور قدرت کا اختیار علم کی زمینی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت کا مظہر بنایا تو بے شک وہی عرضی خلافت کا حقدار ہے۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ
کہ بے شک یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے موجود تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق اور معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابتوں الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے رہے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی مونس و غمخوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت جنت کا درخت ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بصری خواص میں سب سے پہلے نسیاں یعنی بھول چوک نے ظہور کیا، اور یہ بھلا بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ضروری تھا، نہ کہ رب کی اور سے کوئی مشورہ۔ آخرکار جنت کے ہمیشہ قیام اور اللہ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بصری لوازم ابھرنے لگیں، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم ہیں۔ جلد جلد آدم و حوا دونوں پتوں سے چتر ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدد کی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم آخر آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں اور تعویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کوشش سے باز رہے۔ جنت سے نکال دیے جانے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ان گنت نصیحتوں اور مشعلوں کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن کچھ اہم عبرتوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید ان گنت اور بے شمار ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی چاہے وہ جتنی ہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو ان تمام بھیدوں کو جان جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام کی خلافت کی حکمت کے جانکار نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی ساری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیران و پریشان ہی رہے۔
انسان کو اگرچہ ہر قسم کا شرف ملا اور ہر طرح کی بزرگی اور بڑپن نصیب ہوا، پھر بھی اس کی پیدائشی اور طبعی کمزوریاں اپنی جگہ اسی طرح قائم رہیں، اور بشر اور انسان ہونے کی وہ کمزوری اپنی جگہ باقی رہی۔ اصل میں یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اس بزرگی اور بڑے درجے کے ہوتے ہوئے بھی ایسی بھول لگا دی اور وہ ابلیس کے وسوسے میں آ گئے۔ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل شرم اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے، اور اس بارگاہ تک پہنچنے میں نا امیدی کی اندھی گھاٹی نہیں پڑتی، البتہ خلوص و صداقت شرط ہے۔ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کی معافی اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کے تمام نسل کے لیے بھی اور دنیا کی رحمت کا بھاری بھرکم دامن پھیلا ہوا ہے۔